بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت اور تندرستی۔ جی یہ پروگرام آپ منگل کی شام 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک لائیو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایک لائیو کال کے ذریعے۔ ایک لائیو کال پہ آپ کو آپ کے طبی مسائل کا حل مل سکتا ہے۔ آپ بیماریوں کے حوالے سے جاننا چاہیں یا پھر آپ کسی میڈیسن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو آپ لائیو پروگرام میں نہیں پوچھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، تو اس کے لیے بھی آسانی کر دی گئی ہے کہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ جو آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے تو واٹس ایپ نمبرز کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو رپورٹس ٹیسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہیں سینڈ کیجئے، وہ آپ نے واٹس ایپ نمبر جو ہے اس پہ سینڈ کر دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ دور دراز علاقوں کے رہنے والے لوگ، جس طرح کراچی کے جو رہائشی ہیں، لاہور کے ہیں، کوئٹہ بلوچستان کے ہیں، تو جو یہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے ہیں، ان کو تھوڑا دور پڑتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں جو ظاہری جن کی علامات ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، ویڈیو بنا کے آپ واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان بیماریوں کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے بھی، اور بھی میڈیسن کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ جس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، تو آج بھی ہم نے جو سوالات رکھے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا سامنا آپ کو اکثر رہتا ہے، اور جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے کچھ تو بیماریاں موسم کی تبدیلی کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے موسم کی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی جو طبی مسائل سامنے آتے ہیں اس پہ بات کی تھی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں طبی جو کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ جیسے ہم مختلف الرجیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی جو تکالیف ہیں، اس کی جو علامات ہیں، وہ مختلف جو ہیں اس کی اقسام ہیں۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں جو کھانسی ہے، خشک کھانسی، کافی ٹائم گزر گیا، جی سالوں سال گزر جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو 3 سال 4 سال یا پھر 5 سال بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم ایلوپیتھی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ویکسینیشن بھی کروا چکے ہوتے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنے پروگرام میں ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تمام الرجیز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی الرجیز ہیں، ان کا علاج ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ آج ہم جیسے ابھی سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے، خشک سردیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلا خراب ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، سانس میں تنگی جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے، نزلہ زکام بخار، اس پہ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، لیکن کچھ الرجی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آج ہم الرجیز کے حوالے پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اور مسئلہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی جو ہے پھیلا ہوا ہے، ایک وائرس شعبِ چشم کے حوالے سے، آنکھوں کی جو تکالیف ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کو تفصیلاً بتائیں گے بھی، اور احتیاط کیا کرنی ہے۔ احتیاط کیونکہ میڈیسنز ہوتی ہیں ہر بیماری کے لیے، لیکن ساتھ احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی کرنا ہوتی ہے، تو ہم آج ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ تو بالکل آپ شامل ہو سکتے ہیں لائیو کال کرنے کے لیے۔ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے 0514102357، یہ آپ نے لائیو کال کرنی ہے اس نمبر پہ، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، میں بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلا نمبر ہے 0300911681، اور ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0300339378۔ بالکل جی، نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اور باقاعدہ ہم آغاز لیتے ہیں سوالات کا جو سلسلہ ہے اسے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ صاحب، تو وہ تشریف لا چکے ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آج آپ ماشاءاللہ فریش لگ رہے ہیں، اور کیونکہ پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ موسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہر بندے پہ اثر جو ہے چھوڑتی ہے، تو ماشاءاللہ آج صحت مند ہیں اور ٹائم نکال کے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے مریضوں کو چھوڑ کے، کیونکہ کلینک پہ اتنا رش ہوتا ہے
وہ مجھے پتہ ہے کہ میں صبح سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فارغ ہوں گے تو پھر کچھ ڈسکشن ہوگی پروگرام کے حوالے سے، لیکن بالکل ٹائم نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کے پاس. ہاں نا، ہر دفعہ بغیر ڈسکشن کے بالکل ابھی سوال کیا ہے ابھی پتہ چلے گا. بالکل ابھی چاہو، اور ڈاکٹرز کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا کیونکہ سارا دن جو ہے ایسے مسائل کا سامنا رہتا ہے. مریض جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم انہی پہ بات آج کریں گے جو بہت زیادہ جو ہے دیکھنے میں ہمیں آ رہی ہیں. موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشوب چشم کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ اس بارے میں آگاہی بھی دیجئے، پھر ہم آئیں گے ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے کہ نہیں. عام طور پہ تو آشوب چشم جس کو کنجکٹیوائٹس کہا جاتا ہے، یہ دھول مٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا کسی الرجی کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وبا کی شکل میں یہ پورے سوسائٹی میں پھیل جائے تو پھر اس کے پیچھے کوئی وائرس یا بیکٹیریا لازمی ہوتا ہے. تو یہ وائرل ہے، ٹھیک ہے، وائرس کی وجہ سے ہے اور خود بخود ریزالو ہو جاتا ہے. 5 سے 7 دن یا میکسیمم 10 دن میں یہ خود بخود ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ادویات بھی موجود ہے. ہومیوپیتھی میں اس کی دوائی ہے یوفریزیا. جی یوفریزیا 30%. یوفریزیا بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل، اور یہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وائرل جو یہ انفیکشن ہے آنکھوں کا یا پھر الرجی، اس میں کوئی علامات میں مختلف جی بالکل بالکل اس میں فرق ہے. اگر الرجی کی وجہ سے ہے تو شاید آپ کو پہلے سے ہوتا آ رہا ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو آل آف اے سڈن آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ وائرل کنجکٹیوائٹس یعنی آشوب چشم کا شکار ہوئے ہیں، وبائی آشوب چشم. اس کی علامات تو مخصوص یہی ہے کہ آنکھوں میں سرخ پن آ جاتا ہے، آنکھوں میں جلن کی کیفیت، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھوں میں خارش ہونا، یہ اس کی علامات ہیں. سیویئر کیسز میں ویژن کا بلر ہونا یعنی نظر کی کمزوری کا ہونا، یہ بھی دیکھنے کو ملا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم میڈیسنز کی بات کرتے ہیں، اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے آنکھوں کے حوالے سے، اس میں گھر کے اندر ہی کچھ نہ کچھ ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آنکھوں کا جو یہ گھر میں ہی علاج چل رہا ہوتا ہے، یا اس کے لیے کوئی میڈیسن پراپر موجود ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹپس جو ان کو تکلیف سے بچا سکے؟ دیکھیں آنکھیں چونکہ بہت حساس ہوتی ہے اور بہت ایکسپوزڈ بھی ہوتی ہے ہر قسم کی بیماری یا، تو اگر آپ گلاب کا پانی یا کہ گلاب استعمال کر رہے ہیں تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی میڈیسن کسی اور مریض کی پڑی ہوئی ہے، کوئی کیمیکل میڈیسن وہ آپ لے رہے ہیں تو وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس سے آپ کی بینائی تک جا سکتی ہے. تو دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے. عام طور پہ یہ ارک گلاب وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا ٹھنڈے پانی کا جو ٹھنڈے پانی کا بھی بالکل، اس سے آپ کو جو ہے وہ سمٹمز میں وقتی طور ریلیف بھی مل جاتا ہے. کیونکہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے اس میں ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آنکھیں بالکل جو ہیں سرخ ہو جاتی ہیں، درد کرتی ہیں. تو اس سے مریض جو ہے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی میڈیسن ہو، کوئی ایسا ٹوٹکا ہو جس سے مجھے آرام آ جائے. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو کنجکٹیوا ہے، جو آنکھوں کی یہ سفیدی ہے، جو سفید حصہ ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے. بہت سیویئر قسم کی انفلیمیشن تک ہم نے دیکھنے میں آئی ہمارے پریکٹس میں ابھی آج کل میں. تو مریض کو پین بھی ہوتا ہے اور شدید بے چینی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو بھی نہیں سکتا، سونے میں بھی اس کو دقت ہوتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ وائرل انفیکشن ہے اس میں کیونکہ ایلوپیتھی والی سائڈ پہ جب ہم سنتے ہیں تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جی 10 دن جو ہے آپ نے کوئی میڈیسن جو ہے استعمال نہیں کرنی ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو ہومیوپیتھی میں یہ جو درد ہے، تکلیف ہے، اس کے ریلیف کے لیے، کیونکہ ظاہر انفیکشن ہے یہ تو وہ ٹائم سے ختم ہو جائے گا، لیکن جو اس کی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں بیلاڈونا 30% میں آپ لیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، اور آپ کا سرخ پن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے گھنٹوں کے اندر ریزالو ہو جائے گا. عام طور میں یوفریزیا کا استعمال، اس کی پریونشن بھی ہونی چاہیے. اگر گھر میں ایک فرد متاثر ہے تو اس فرد کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے، ٹھیک ہے.
اگر اس کو چھینک وغیرہ آتی ہے تو دوسری طرف منہ کر کے تاکہ اس کے وہ جو ویپر سے وہ کنٹین ہو سکے. بالکل, یہ وائرل ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ پھیلتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں اگر ایک فرد کو ہوا ہے یہ مسئلہ تو پھر ساتھ میں اوروں کو بھی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے مین جو احتیاط ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک تو ماسک کا آپ نے بولا, اس کے علاوہ کوئی ایسی ٹپس دیں ان کو بس یہی پریونشن ہے کہ جو فرض کرے ایسا مریض یہ چونکہ آپ کے جو سلائیوا پارٹیکلز ہیں اس سے پھیل سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ آنکھ رب کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی چیز کو آپ نے ہاتھ لگا دیا, کسی اور نے اس چیز کو ہاتھ لگایا, اس نے بھی آنکھ کو ٹچ کیا, تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن وہ پھیلتا جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کو جو بندہ متاثر ہے اس کو زیادہ پریونشن کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ مجھے اور آپ کو, کسی کو ہو گیا اس کو چاہیے اپنے آپ کو ایک جگہ کنٹین کرے, ماسک یوز کرے, اپنی کھانے پینے کی چیزیں بھی تھوڑی سی علیحدہ کر دے تاکہ اوروں کو تکلیف نہ ہو نا. بالکل, ہفتے ایک کی بات ہوتی ہے, تھوڑی سی احتیاط جو ہے, کیونکہ آپ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں تو آپ کے باقی فیملی ممبرز جو ہیں ان کو یہ تکلیف نہ پہنچے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے احتیاط لازمی کریں. تو ڈاکٹر صاحب میڈیسن تو آپ نے بتا دی ہیں, ان کے استعمال کا تھوڑا سا بتائیے گا. ایک تو بیلاڈونا آپ نے بتائی ہے, اور دوسری جو میڈیسن ہے ان کا استعمال کس طرح ہوگا؟ ان کا 5 قطرے استعمال ہونا چاہیے. یوفریزیا 30 میں 5 قطرے صبح 5 قطرے شام کو, بیلاڈونا 30 میں 5 صبح 5 شام کو. اگلے دن آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی الرجی, یہ دیکھیں نا, یہ بہت سیویئر کیس میرے پاس آیا تھا, ان کی یہ کنجکٹیو آپ دیکھیں نا. بالکل یہی وہ ہوتے ہیں, اگر کیمرہ دکھا سکے تو بالکل. تو یہ جو آنکھوں کی سرخی جو ہے یہ ایک بہت زیادہ کامن آپ کو نظر آئے گی مریض میں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ درد کی شکایت کر رہا ہوگا مریض, اور سویل ہو جاتی ہیں آنکھیں. میں نے تو بعض مریضوں کو دیکھا بالکل آنکھیں بند. بالکل اصل میں یہ جو لیکریمیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی, چپک جاتی ہے آنکھ. پیشنٹ صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ اپنا آنکھ کھول نہیں پاتا ہے. تو یہ بڑا سیویئر کیس آیا تھا, میں نے اس کا پکچر لیا, پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ میں نے دیکھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نا. بالکل ایک ہفتے کے اندر یہ بالکل ریزالو ہو گیا تھا نا, یہ بالکل جو ہے نا صاف ہو گیا تھوڑی دنوں میں. بالکل یہ وائٹ حصہ جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے, تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. بیلاڈونا کی ایک ڈوز کی خوراک کی مار ہوتی ہے. پریونشن کے لیے جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں اور وہ پریونٹیو میئر لینا چاہتے ہیں تو آرسینک ایلبم 200 اگر آپ کے گھر میں پڑی ہے تو کسی بھی وائرل یا بیکٹیریل وبائی انفیکشن سے بچنے کے لیے آرسینک ایلبم کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی وبائی بیماری سے بچا دیتا ہے. بالکل جی, کسی بھی وبائی بیماری سے بچنے کے لیے آرسینک ایلبم یہ میڈیسن کا نام ہے, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ کرونا میں بہت استعمال ہوئی, کرونا میں شارٹ ہو گئی تھی, ڈاکٹرز کو نہیں مل رہی تھی نا. تو آرسینک ایلبم اصل میں آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے, اور اگر کوئی ایسی بیماری پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً ہی اس بیماری کو سپریس کیا جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیلاً جو ہے شعب چشم کے حوالے سے بتایا ہے. ہم مزید بھی بیماریوں پہ بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی ذوالفقار گڑھی دوپٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر سیوسا سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے موروں کا مسئلہ ہے گردن میں تیسرے چوتھے مورے میں. جی آپ ٹی وی کا اگر والیوم بند کر دیں گے. پروگرام آپ کا دیکھ کر ایک دن آپ نے کسی کسٹمر نے یا کسی پیشنٹ نے فون کیا تھا تو آپ نے اس کو پکرک ایسڈ کی دوائی تجویز کی تھی. تو وہ میں نے بھی منگوائی ہے کراچی کمپنی سے, لیکن میں 3 مہینے سے وہ کھا رہا ہوں, 3-4 مہینے سے بلکہ, لیکن مجھے فرق نہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو مہروں میں کیا مسئلہ ہے, ڈسک بلج ہے یا ڈاکٹر صاحب لیفٹ سائڈ پہ تیسرا چوتھا مورا جو ہے, تیسرا چوتھا پانچواں. جی آپ ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں گے, آپ ڈائریکٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. جی اچھا میں نے بند کیا تھا. جی آواز بند کر دیجئے پھر بات کیجئے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر, وہ میں نے پکرک ایسڈ استعمال کی ہے تقریباً 4-5 مہینے سے. اچھا ٹھیک ہے. جی آپ صحیح, یہ پکرک ایسڈ آپ نہیں یوز کیجئے گا. آپ اگر مجھے کچھ جواب دیجئے تو میں آپ سے پوچھوں کچھ.
بالکل ٹی وی کا والیوم انہوں نے بند نہیں کیا، وہ متوجہ ہیں ٹی وی کی طرف. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کا والیوم لازمی بند کر دیں، تب آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہو سکتی ہے. اچھا، پکرک ایسڈ پکرک یا پکرک ایسڈ یہ اسپائن کے برننگ پین کی دوائی ہے، ٹھیک ہے. مہروں کی تکلیف کی کافی ساری ادویات ہیں، ٹھیک ہے، کافی سارے گروپ آف میڈیسنز ہیں. ہر مریض کی دوائی مختلف ہوتی ہے. یہ ہم نے کسی اور پیشنٹ کو بتائی تھی، ان کے سمٹمز میں ہم نے کچھ اور پایا ہوگا، اس کے مطابق بتائی ہوگی، ٹھیک ہے. عام طور میں بیک پین کے لیے کالی کارب یوز کیجئے گا. اگر آپ کا مہرا ڈسک بلج ہے، اس وجہ سے آپ کی نرو کمپریس ہو گئی ہے، اس میں کلکیریا فلور یوز کیجئے گا. اگر آپ کی لیفٹ پاؤں میں ارکنسا کی تکلیف پیدا ہو رہی ہے، آپ کالوسنت یوز کیجئے گا. اگر آپ کی رائٹ ٹانگ میں ارکنسا کی تکلیف پیدا ہو رہی ہے اور صرف ہپ جوائنٹ سے لے کے نی جوائنٹ تک ہے، تو آپ کالمیا یوز کیجئے گا. اگر آپ کی پورے پاؤں میں تکلیف ہے، آپ میگنیشیا فاز یوز کیجئے گا. آپ کا پاؤں ساتھ سن بھی ہو رہا ہے، آپ جینی پائلم یوز کیجئے گا. آپ کے لو بیک پین میں تو ہائیپیریکم یوز کیجئے گا. بہت ساری ادویات ہیں، تقریباً 45 میڈیسنز ہیں ہمارے پریکٹس میں صرف بیک پین اور شیاٹیکا کے لیے. 45 میڈیسنز ہر مریض کے الگ الگ علامات کے مطابق ہوتے ہیں. تو پکرک ایسڈ ان مریض کے لیے بہتر رہی ہوگی، لیکن شاید ان کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مختلف جو ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں. درد اسی طرح ہے کہ ٹانگ میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں، آپ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو میڈیسن بتاتے ہیں تو ساتھ ہم بتاتے بھی ہیں. میں خود ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ جی یہ باقی مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھا کریں. خیر، آپ جو ہے آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی کال جو تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عادل بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے سورائسس ہے. سوریاسس ہے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور کتنے عرصے سے ہے؟ تقریباً جب میں 5 سال کا تھا. ٹھیک ہے. کوئی علاج کروایا آپ نے ہومیو کا؟ جی میں ڈرماٹولوجسٹ سے علاج کر رہا ہوں، لیکن جو ہے نا ٹیمپرری سمٹم کو ریلیف دیتے ہیں اور پرماننٹ کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. کچھ دوائیاں بھی بتاؤں گا اور کچھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں تفصیلاً بات کروں گا، آپ سنیے گا. جی، بہت شکریہ کال کے لیے. آپ کے جو سوال ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے، پھر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیں گے. جی، ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھے، انہوں نے بتایا کہ انہیں سوریاسس کا مسئلہ ہے. تقریباً 5 سال کی عمر سے وہ اس مسئلے کو جھیل رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بہت سارے اسکن کے ریئر ڈیزیزز ہم نے اللہ نے شفا دی ہے ان کو ہمارے علاج کے ذریعے، ہومیو ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہم نے شیئر بھی کیے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈرماٹولوجی میں سوریاسس کے لیے کیا علاج ہے؟ کوئی بھی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈرماٹولوجی ہیز نو ٹریٹمنٹ، نو مینجمنٹ فار اینی کائنڈ آف آٹو امیون اسکن ڈیزیز. ٹھیک ہے. ادھر اسٹیرائڈل آئنمنٹس لگا کے اسکن کا بیڑا غرق. ٹھیک ہے. کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میں ٹھیک ہو جاتا ہے سوریاسس. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی جو سب سے ٹاپ دوائی ہے وہ گریفائٹس. گریفائٹس 30 پوٹنسی میں دن میں 1 خوراک لیجئے گا، ساتھ میں پیٹرولیم 30 پوٹنسی میں، اور تیسری دوائی 30 پوٹنسی میں، ساتھ میں میزیریم 30 پوٹنسی میں. جی، یہ 3 دوائیاں استعمال کریں گے 6 مہینے تک، تو انشاءاللہ ان کی بیماری دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. ایلوپیتھی میں ہے نہیں نا، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ایکسپیرینس کیا. پلمونالوجسٹ سے میں نے پوچھا کہ what do you have for asthmatic patients؟ انہوں نے کہا کہ we do not have any treatment for asthma nor for chronic obstructive pulmonary disease. ٹھیک ہے. پلمونری میں کوئی دمے کے مریض کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے مریض اسٹیرائڈ ریسپانسو ہوتے ہیں تو ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، انہیل کرنے کے لیے بھی اسٹیرائڈ دیتے ہیں،
کھانے کے لیے ڈیلٹا کارٹرل اور منٹیلوکاسٹ دے دیتے ہیں. سیریبرل پلسی نیورولوجی میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے فالج کے مریض کے لیے, کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بس یہی مستقبل ہے, معذوری. میں نے کہا سیریبرل پلسی کے لیے آپ کے پاس what have you got؟ کہ نو ٹریٹمنٹ. موٹر نیورون ڈیزیز کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو ایلوپیتھی میں بہت ساری امراض کے لیے کوئی علاج نہیں ہے, یہ حقیقت بات ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ڈرماٹولوجی میں جتنے بھی جو اسکن ڈیزیزز ہیں ہومیوپیتھی میں کیوربل ہے, معمولی سے ادویات کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. گریفائٹس 30, میزیریم 30, پیٹرولیم 30, یہ دوائیوں کا استعمال کریں گے 6 مہینے تک تو انشاءاللہ ان کی کافی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح ہمارے پہلے کالر تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب میڈیسن بتا رہے تھے تو میں نے بھی یوز کی. کیا آیا یہ سوریاسس کے لیے بھی ڈفرینٹ میڈیسن ہیں یا یہی میڈیسن باقی مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ 50 ٹائپ آف میڈیسنز ہیں, ٹھیک ہے. کلکیریا سلف ہے, کالی سلف ہے, سلفر ہے, بیسیلینم ہے, ہائیڈروکوٹائل ہے, بربیرس ایکوافولیم ہے, توجا ہے. لیکن یہ جو دوائی میں بتا رہا ہوں یہ بیسک اور سیف دوائی ہے, ٹھیک ہے. اس کو مریض کھائے گا, اگر اس کو افاقہ نہیں ہوا کم از کم اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ تمام جو سوریاسس کے مریض ہیں استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. گریفائٹس کی یہ خاصیت ہے کہ جو اسکن ڈیزیز ہے جو اسٹیرائڈز کے ذریعے عموماً جو اسکن کے مریض اسٹیرائڈز ہی استعمال کرتے ہیں, لگاتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. جو اسٹیرائڈ کی وجہ سے مرض دبا ہوا ہے, سپریس ہے, وہ سپریشن دور ہوگی, مرض کی اصل شکل سامنے آئے گی, ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے پیشنٹ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بیماری اس نے اسٹیرائڈ لگا کے ظاہری طور پہ صاف رکھی ہوئی ہے وہ دبی ہوئی ہے فی الحال, ہاں اوریجنل حالت میں سامنے آ سکتی ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. بالکل جی. یعنی کہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے ان کا جو استعمال ہے وہ آپ کریں گے, اس کے ساتھ تھوڑا بیماری میں شدت آ سکتی ہے, لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ پھر ٹھیک ہو جائے گا. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں خالد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ شیئر کروں گا کہ میری مسز کو لاسٹ 4 ایئرز ہو گئے ہیں, ان کو خشک کھانسی ہے جی. تو یہ کھانسی کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے ٹوٹکے بھی کیے ہیں اور دوا شاوا بھی دی, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو پلیز میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مجھے کوئی حل بتائیں, علاج بتائیں. جی ضرور, آپ پروگرام دیکھتی رہیے. بہت شکریہ کال کے لیے. میرا ابھی نیکسٹ کوسچن ہی اس حوالے سے تھا کہ جس طرح آپ نے سٹارٹ میں آنکھوں کی انفیکشن کے حوالے سے بات کی, تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ الرجی میں بھی یہ جو ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ آنکھوں کی وہ ہوتی ہے, تو اسی طرح کھانسی, بلغمی کھانسی اور خشک کھانسی, اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے مریضوں کو سامنا رہتا ہے. تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے بھی بتا دیجئے, پھر ہم مزید اس پہ بات کریں گے. خشک کھانسی کے لیے سپونجیا, یہ جی دوا کا نام ہے. سپونجیا 30 پوٹنسی میں. دوسری دوائی ہے ڈروسیرا 30 پوٹنسی میں. خشک کھانسی کے پیچھے 3 وجہ ہیں, ٹھیک ہے. ایک الرجی, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ایک کنڈیشن آتی ہے جس کو کارڈک کف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دل جب خون صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کے نتیجے میں جب پیشنٹ جو ہی لیٹتا ہے نا تو اس کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو سانس میں گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈسنیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور لنگز میں دمے کی شکایت ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی کہ 3 وجوہات ہے, ایک الرجی, ایک تھوڑا سا جو دل کے مسائل ہیں, دل کے امراض ہیں, اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے خشک کھانسی, اور جو تیسری وجہ دمے کی وجہ سے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے مریض جو ہیں دمے سے بھی جو ہے نبرد آزما ہوتے ہیں, کافی عرصہ گزر جاتا ہے, تو ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے کھانسی. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہم بلغمی کھانسی کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بلغمی کھانسی کے پیچھے آپ کے لنگ انفیکشن ہو سکتا ہے, آپ کا نمونیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جہاں بھی بیکٹیریا انوالو ہوتا ہے
وہاں پہ آپ کا ریشہ بنتا ہے, زیادہ ایکسپیکٹوریشن بنتی ہے, اور ریشہ جب بنتا ہے ریشہ نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر ریشہ نکل رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اگر ریشہ نہیں نکل رہا تو کہاں جائے گا؟ آپ کے برونکیولز, آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں وہاں جمے گا اور آپ کو سانس لینے میں آپ دمے کے شکار ہو جائیں گے. بالکل بالکل, ہم اس پہ بھی مزید بات کریں گے. میڈیسن بھی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کوئی بلغمی کھانسی کا شکار ہے تو اس کے لیے نٹرم سلف 6 ایکسپوٹنسی میں, اگر آپ کو پرانا کھانسی ہے اور بلغم بار بار, نٹرم سلف 6 ایکسپوٹنسی میں یہ آپ کے لنگز بالکل صاف کر دے گا, آپ کو پھر نہ کھانسی ہوگی نہ بلغم آئے گا. بالکل, یہ جو میڈیسن ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں؟ بالکل, بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں, خصوصاً یہ اس موسم کی دوائی ہے. بالکل بالکل, کیونکہ یہ موسم سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بلغمی کھانسی, چیسٹ انفیکشن, ان مسائل کا شکار لوگوں کا. خیر, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں زاہد بول رہا ہوں ہری پور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پتے میں جو پتھری ہوتی ہے جی تو اس کا کوئی علاج ہے یا صرف آپریٹ ہی؟ بالکل, اس پہ بات کرتے ہیں تفصیلاً, آپ توجہ سے سنیے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے, پروگرام آپ دیکھتے رہیے. اچھا, ہمارا چونکہ یوٹیوب چینل بھی ہے, اس پہ وہ کیسز جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے پتے کا پتھری جو ہے وہ بھی لا علاج سمجھا جاتے ہیں. وہ کیسز ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں, وہ ود ڈاکومنٹس, بیفور ٹریٹمنٹ, ان بٹوین ٹریٹمنٹ, آفٹر ٹریٹمنٹ, پورا پروسیس ان کا ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے. پھر پیشنٹ کی زبانی وہ کیا فیل کر رہا ہے, اس کو کیا کہا گیا تھا, اس کو سرجری بتائی گئی تھی, پھر وہ آیا, پھر علاج کیا, پھر کم ہوئی پتھری, پھر ٹھیک ہو گئی. اچھا, ضروری سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ یہ پتے کی پتھری کو تو نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. کسی ڈاکٹر نے سمجھایا ہوتا ہے نا کہ اس کو تو راستہ نہیں ہوتا, یہ تو نکلنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے, کیسے نکلے گا؟ پتے کی پتھری نکلتی نہیں ہے. پتے کی جو پتھری ہے وہ پتے کے اندر ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے, اور پتے کے اندر جو موجود صفرا ہے جس کو بائل کہتے ہیں, اس بائل کا حصہ بن کے ہاضمے کے نظام میں استعمال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ انگریزی ایک دوائی ہے ایلوپیتھی کی, اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آسانی یہ ہے کہ اس دوائی سے وہ 5-6 ماہ 8 ماہ لے گی ڈیزالو ہونے کے. تو اچھا یہ ہے کہ مریض کو لیٹا کے سرجری کر کے اس کو نکال کو 50-60 ہزار روپے لے لیا جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. پتے کے سٹون بہت سارے کیسز ہمارے پاس ریزالو ہوئے ہیں, لیکن وہ کیسز جن کو obstruction ہو رہی ہوتی ہے بار بار, جن کو شدید پہ, ان کو پھر ہم سرجری کی طرف ریفر کرتے ہیں. بالکل, اس میں کنڈیشن ہوتی ہے جو سرجری جن میں ضروری ہو جاتی ہے, لیکن obstruction کی وجہ سے اس میں جگر کے خراب ہونے کا بھی خدشہ تو ہوتا ہے. تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ہم کیس لیتے ہیں. بعض پیشنٹ کا کیس ہم نہیں لیتے, ایون وہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی سرجری, ہم کہتے ہیں وہی ہم نے علاج نہیں کرنا ہے. بالکل, اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرجری بھی کہیں نہ کہیں ضروری اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک مرض کو لے کے نا بیٹھے ہوتے ہیں, کافی ٹائم گزر جاتا ہے, تو پھر اس کا حل جو ہے وہ پھر بالکل. ابھی کل ایک پیشنٹ آیا نا, چھوٹا بچہ تھا, اس کو ہائیڈرونیفروسس ہوا تھا سیویئر, اور اس کے نالی میں پتھری پس گئی تھی نا, جو کڈنی سٹون ہے, گردے سے آ کے نیچے نالی میں یوریٹر میں پس گئی تھی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوائی دیں. میں کہا اس کا آپریشن کریں, اس کا گردہ بچائیں, دوائی سے پتہ نہیں نکلے نہ نکلے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس کا کڈنی فیل ہو جائے گا. تو ایسے کیسز میں سرجری لائف سیونگ ثابت ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب کچھ ایسی علامات آپ دیکھتے ہیں یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ٹیسٹ ہو چکے ہیں, پتھری ہو گئی ہے, تو پھر آپ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں. تو خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا. ڈاکٹر صاحب میرا مائیگرین ہے, میرا ایج جو ہے 30 ایئر ہے, اور جب گھر پہ ہوتا ہوں تو وہاں پہ درد نہیں ہوتا سر پہ, ایک سائڈ پہ, اور جب یہاں ڈیوٹی پہ آتا ہوں یا یونیورسٹی جاتا ہوں تو اس ٹائم صبح کے ٹائم سے اسٹارٹ ہو کر 11 بجے تک میرے ایک آنکھ پہ کافی درد ہوتا ہے. لیفٹ رائٹ؟ یہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے سر.
ٹھیک ہے, میں ایک دو دوائی ابھی آپ کو بتاؤں گا, اس پہ بات بھی کریں گے. اور سر آلریڈی میں یوز کرتا ہوں ہائی ٹاپ اور یہ سموکسین یوز کرتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس بھی 2-3 ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں, وہ یہی بس دوائی یوز کرتے اور انجیکشن تو رڈال انجیکشن لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, صرف عارضی علاج وہ کرتے. خدا تا وګوره یار, خدا تا وګوره, ہائی ٹاپ نہ یوز کرو یار. میں آپ کو 2 دوائیاں بتاؤں گا, وہ یوز کریں. بلکہ آپ میرے پاس وزٹ کریں پشاور تھرسڈے والے دن, میں آپ کو تفصیلاً سمجھا بھی دوں گا اور آپ کی ایگزامینیشن بھی کروں گا. قابل علاج سر, انشاءاللہ ضرور سر. جی, میں کچھ دوائیاں آپ کو تجویز کر رہا ہوں, اس پہ بات بھی کر. اور سر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کبھی کبھار وومٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, اس میں بلڈ بھی میرے گلے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے سر. اس میں ٹھیک ہے, زبردست زخمی ہو جاتا ہے میرا گلا سر. میں سمجھ گیا, وہ درد اتنا زیادہ ہوتا ہے آنکھ پہ. میں سمجھ گیا. جی بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا آپ کو آگاہی دیتے ہیں. تو یہ مائیگرین کے مریض عجیب دوائیاں, عجیب نفسیات کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, نرو ریلیکسنٹ لے رہے ہوتے ہیں. اب ہائی ٹاپ, ٹھیک ہے, بعض پیشنٹ ٹیگرال لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں صبح شام لیتا ہوں. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے آپ یہ دوائی ہضم کر لیتے ہیں نا, اور اس دوائی کے لیتے ہوئے آپ اپنی نارمل زندگی کے کام کیسے پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو نشہ آور ادویات ہیں. ان کی کنڈیشن کے لیے آئرس ورسیکولر 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام. دوسری دوائی ہے سنگونیریا 30 پوٹنسی میں صبح دوپہر شام. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا ٹریگرنگ فیکٹر مائیگرین کا کام کے لیے جانا یا بہت زیادہ کام کرنا یا ٹریول کرنا, واٹ ایور, مائیگرین کو ٹریگر فیکٹر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر کیس میں الگ ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے کیس میں روشنی سے ہے, اندھیرے سے ہے, شور سے ہے, مختلف اس کی بالکل اس کو ٹریگر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو ان کے ٹریگرنگ فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم ان کو آئرس ورسیکولر دوائی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز مائیگرین کی بھی 30 ادویات ہیں. جی بالکل ڈفرینٹ, یعنی کہ جس کو آپ نے بتایا کہ ٹریگر ہوتا ہے یہ پین, تو اس حوالے سے ڈفرینٹ ہو. بالکل, جس طریقے سے ایپیلیپسی مرگی کا اپنا ایک اورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر مریض کی مرگی الگ کیفیت کی ہوتی ہے. اسی طرح مائیگرین کا ٹریگرنگ فیکٹر بھی الگ ہوتا ہے. صحیح, تو یہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پشاور میں ڈاکٹر صاحب جو ہے جمعرات کو ہوتے ہیں کلینک پہ, تو آپ وزٹ وہاں پہ لازمی کر لیجئے گا. خیر, یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر کچھ مزید سوالات کریں گے. جی ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت اور تندرستی. پروگرام کے دوران ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اپنے اپنے طبی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ان کو تفصیلاً جوابات بھی دے رہے ہیں. خیر, ایک کالر تھے ہمارے جنہوں نے پتے کی پتھری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پوچھا کہ آیا ہومیوپیتھی میں پتے کی پتھریوں کا علاج موجود ہے. گاہے بگاہے ہم اپنے پروگرامز میں ان بیماریوں کے حوالے سے لازمی بات کرتے ہیں جن کے حوالے سے ڈاکٹرز جو ہیں آپ کو ایلوپیتھی والی سائٹ پہ بول دیتے ہیں کہ جی ان کا علاج موجود نہیں ہے. اسی پتے کی پتھریوں کے حوالے سے جس طرح مختلف جو ہے نوعیت کی ہوتی ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین میں یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں, پتا ریموو کروانا پڑ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ گردے کی جو پتھریاں ہیں. یہ مسائل ہے کس وجہ سے, آپ یہ بھی تو پوچھیں نا, پتے میں پتھریاں کیوں بن رہی ہے؟ صحیح, کیا آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ بالکل, میں نے وہی ذکر کیا کہ ہم اپنے پروگرامز میں اس حوالے سے بتاتے رہتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتہ, ہمارے جو ویورز ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ تھوڑا بہت پتہ ہو کہ ہومیوپیتھی میں ان کا علاج موجود ہے. علاج تو موجود ہے, لیکن پتے کی پتھری کیوں ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک گروپ آف میڈیسن ہے جن کو ہم کہتے ہیں PPIs یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز. آپ کی صبح نہار والی کیپسول جو معدے کے لیے جو لوگ بڑا کھلے عام استعمال کرتے ہیں, رائزک, اومیپرازول, وہ سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, پتے کی پتھریوں کی. ہاں, اگر آپ معدے کی دوائی ریگولر لے رہے ہیں تو آپ کو پتے کی پتھری بنے گی. ٹھیک ہے, صحیح, یعنی کہ جو معدے کے امراض ہیں اس حوالے سے جو میڈیسن ڈاکٹرز آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ اپنے نہار منہ کھانی ہے, زیادہ جو ہے وجہ جو بنتی ہے پتے کی پتھریوں کی وہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کے بائل جو ہے وہ ریٹین ہو جاتا ہے پتے کے اندر. بائل کی مثال تارکول کی ہے. ٹھیک ہے, اگر تارکول تھوڑی دیر کے لیے پڑا رہے تو وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے, سٹون میں کنورٹ ہو جاتا ہے.
اگر بائل فلو میں ہے تو وہ نہیں. بائل کنسسٹ آف بلروبن اینڈ کولیسٹرول, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ریٹین ہوا پڑا رہے پتے میں تو پتے میں پتھری بنے گی. یہ اسٹون ڈیزالو کیا جا سکتا ہے اگر مریض پرہیز کرے, اگر مریض چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں, اگر مریض میدی والی ادویات نہ کھائیں. اور کچھ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے جیسے کہ فلتوری ہو گئی, کولیسٹرینیم ہو گئی, یہ ادویات اسٹون کو ڈیزالو کر دیتی ہے, لیکن یہ پتھری بنتی بھی کمپوز بھی ہوتی ہے بڑے لمبے عرصے میں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ پتھری پھر ڈیزالو بھی, ڈیکمپوز بھی ہوتی ہے لمبے عرصے میں, 5-6 ماہ اس کو لگتے ہیں ڈیزالو ہونے کے لیے. بالکل. اور اس کے علاوہ جس طرح گردے کی پتھریوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس حوالے سے بھی ہومیوپیتھی میں میڈیسنز موجود ہیں. مثانے کی پتھریاں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم کافی بتا چکے ہیں کہ جی ہومیوپیتھی میں ان کا علاج موجود ہے. خیر, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی چائلڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ویڈیوز شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آج بھی ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اپنی نوعیت کا ایک الگ سا کیس ہے سی پی چائلڈ کے حوالے سے. تو مختلف نوعیت کے کیسز جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایسے بچوں کا علاج کیا ہے, تو وہ ویڈیو تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں جن بچوں کو آپ ایلوپیتھی والی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ جی ان بچوں کا علاج ہی موجود نہیں ہے, تو یہ جو ہے آپ پھر تھوڑا مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن پروگرام میں ان چیزوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا رجحان جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف آئے. خیر, ہمارے پاس ویڈیو جو ہے وہ ریڈی ہے, تو چل کے پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے سی پی چائلڈ کے حوالے سے, واپس آئیں گے پھر ڈاکٹر صاحب سے اس کیس کے حوالے سے بھی جانیں گے. آٹزم کا بھی شکار تھی یہ بچی. 9 مہینے کی ہم دوائی لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سی پی چائلڈ کا کیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آٹزم کا بھی شکار تھی یہ بچی, آٹسٹک بھی تھی, ہیڈ بینگنگ بھی تھی اس کی, اور اریٹیشن کافی زیادہ تھی, ہائپر ایکٹیویٹی کافی زیادہ تھی. تو ابھی تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں اس کے. یہ 9 مہینے کی ہم دوائی لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اب خود سارے سے پہلے تو کھڑی بیٹھنا ہی کا تو چلنے کی تو دور کی بات ہی, بیٹھ بھی نہیں سکتی. تو اب اللہ کا شکر ہے چلنے کی کوشش کرتی ہے, کسی چیز کے ساتھ سارے سے کھڑی ہو کے چلتی ہے. اب کچھ باتیں بھی کرتی ہے اب پہلے سے. اور یہ جو اس میں وہ تیزی کی بے چینی تھی نا, وہ جو وہ بہت کم ہوگی, سار مارتی تھی نیچے زمین پہ, وہ بھی اللہ کا شکر ہے اب بہتر ہو گئی. اور بے چینی بھی اس کی تھوڑی کم ہو گئی ہے. ہاں, پہلے سے ضدی بہت ہوگی چیز, وہ اگر دی یا نہ دی یا کچھ بھی وہ ضد کرتی ہے چیز لینے کے لیے. اب اس طرف اس کا ذہن بن گیا نا. تو یہ جو مناہل ہے اس میں 2 قسم کے پکچرز تھے. ایک تو سیریبرل پلسی تھی, یعنی عمر پوری ہو گئی تھی لیکن چلنا اس نے نہیں شروع کیا, اسپیچ بھی نہیں شروع کی تھی. اور یہ جو تھی یہ آٹسٹک بھی تھی, آٹسٹک سمٹمز بھی اس میں کافی زیادہ تھے. تو وہ دونوں ہم لے کے چلے اور ماشاءاللہ دونوں سمٹمز اس کے کافی بہتر ہوئے. جو ہیڈ بینگنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور ہائپر ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, اور جو چلنا ہے ابھی ماشاءاللہ سپورٹ کے ساتھ چلنا بھی شروع ہو گئی ہے. اور بولنے میں الفاظ بولتی ہے یا جملہ بھی بنا لیتی ہے؟ جملہ اب دہراتی ہے, ہر چیز کو ڈبل کرنے کی کوشش کرتی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ اب کہتی ہے, آگے سے دوسرا لفظ ہی بولنے کی کوشش کرتی ہے, ایک ہی لفظ نہیں بولتی, پھر اس کو ڈبل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ عمر اسلام ہے, یہ جو ہے یہ مناہل کا بھائی ہے. 2 سی پی چائلڈ تھے ایک فیملی میں. وجہ یہ تھی کہ پیرنٹس جو تھے وہ کزن تھے. تو عمر اسلام بھی تقریباً 9واں مہینہ اس کا چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بھی کافی امپروو کر چکا ہے, ابھی کھڑا ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں آپ. ماشاءاللہ ابھی چیزیں بھی ہولڈ کر سکتا ہے. اچھا بتائیں نا عمر اسلام کے پروگریس کے بارے میں, کیا اس کا پروگریس چل رہا ہے؟ بس پہلے سے بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ ہاتھ میں چیز لیتے ہیں, چلنے کی کوشش کرتے ہیں, طرح چلاتی ہے نا, چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور واکر چلاتا ہے خود, واکر میں ڈالتی ہے نا, واکر خود چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کھاتے ہیں ہر چیز خود لے کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو عمر اسلام ہمارے پاس آیا تھا, یہ تو سپورٹ کے ساتھ بھی نہیں چلا. نہیں, یہ بیٹھ ہی آپ سارے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, خود بیٹھتا ہے, پھر گر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کزن میرج ان بچوں میں جو تھی وہ سیریبرل پلسی کی وجہ بنی, یہ مائلسٹون کی.
जी आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, इसमें एक बच्ची जिस को सेरेब्रल पल्सी हम कह सकते हैं चाइल्ड, और इस हवाले से जो है डॉक्टर साहब ने इनका इलाज किया। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये किस किस्म का जो है, किस नोयत का ये केस था, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा। इनका एक छोटा भाई भी था ना, वो भी मुतासिर था, और इनकी जो कंडीशन डायग्नोज होके आई थी वो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी की थी। ठीक है, ल्यूकोडिस्ट्रॉफी अपने नोयत की एक डिफरेंट माजूरी जो है वो, इसमें आपके दिमाग का वो हिस्सा जिसको वाइट मैटर कहते हैं, वाइट मैटर दिमाग का वो हिस्सा होता है जिस हिस्से के ज़रिए दिमाग से वजूद तक सिग्नलिंग होती है। आपके दिमाग और वजूद की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो राबिता है, वो वाइट मैटर के ज़रिए जो है वो होता है। तो इन दोनों बच्चों में एक इनका छोटा भाई भी था, वो भी चल रहा है। तो इनका दोनों इनके जेनेटिक टेस्ट हुए, उसमें ये डायग्नोज हुआ अभी रिसेंटली। तो हमारे पास आए, लाइलाज आए, ठीक है, सारे डॉक्टरों ने, लाहौर के स्पेशलिस्टों ने लाइलाज तस्वुर इसको किया, और बहुत इनकी बुरी हालत थी। ये बच्ची जो थी ना तो गर्दन संभाल पा रही थी, और बिल्कुल इसका जिस्म जो था वो बुरी हालत में था। तो हमने इसके इलाज शुरू किया, अल्लाह ने इनको शिफा दी जिस तरीके से और बच्चों को शिफा मिलती है। तो सेरेब्रल पल्सी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया, तो ये ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा और कंडीशंस आती है, बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी होती है उसमें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों को माजूर कर देती है। बहुत सारे इस किस्म के सिंड्रोम्स जो है वो काबिल इलाज है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इस तरह के सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं, आए रोज़ हम अपलोड करते रहते हैं। सारे पेशेंट्स वो हैं जिनको इलाज करार दिया गया, ठीक है, अल्लाह ने इनको शिफा दी। इस तरीके से आपके जो पार्किंसंस डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। इतने सारे मरीजों के हमने साइनामेट छोड़ाई, जो दिमाग की अद्वियात है वो छोड़ाई, हमने जलसीमियम पे लगाया, हमने गेरिकस पे लगाया, वो ठीक हुए, हमने डॉक्यूमेंट किए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ मैटर्स विद डॉक्टर हसीब खानज़ादा, उसमें हम अपलोड करते रहते हैं। क्यों अपलोड करते हैं? उसकी वजह यह है कि इस किस्म के माजूर बच्चे या इस किस्म की बीमारी में मुब्तला लोग, उनको जब न्यूरोफिजिशियन बड़ा डॉक्टर कहता है कि आपका कोई इलाज नहीं है, तो वो मायूस होकर घर में बैठ जाता है। हालांकि ये काबिल इलाज मसाइल होते हैं, हमारी होम्योपैथी में ये अमराज ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से हम इसको शेयर करते हैं ताकि ऐसे मरीज जो है उनको उम्मीद मिले, वो मायूस ना हो। मायूसी कुफर है। बिल्कुल जी, मायूसी कुफर है। और जिस तरह हम देखते हैं कि ये एक पूरी ज़िंदगी का मामला होता है कि अगर बच्चा जो है वो थोड़ा माजूरी का शिकार हो चुका है तो हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम एक जो है बात पे इन्हिसार करके बैठ जाएं कि डॉक्टर ने हमें ये जवाब दे दिया कि इसका इलाज मौजूद नहीं है। आज लाहौर से एक पेशेंट आया ना, वो बच्चा, उसको हमने फिजियोथेरेपी साथ एडवाइस की थी कि आप इसकी फिजियोथेरेपी भी करें। अब वो पेशेंट जो था, वो छोटा बच्चा 3 साल उसकी, अब वो सहारे के साथ चल रहा है। अब उसकी वालिदा रोने लग गई, वे कहे इस बच्चा तो ठीक हो रहा है, क्यों? पर कहते इतने 3 साल में हम इन जालिमों के पास फिरे, किसी ने आज तक ये कहना गवारा नहीं किया कि आप इसकी वर्जिश करें। उधर जब फिजियोथेरेपी वाले के पास गया हूँ तो उन्होंने हमें डांटा है कि आपने अभी तक इसकी थेरेपी नहीं करवाई, तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो कम से कम मरीज को सही गाइडेंस तो करें ना। बिल्कुल ठीक है, आप जेएससी फैक्टर की वजह से आप ये नहीं कहते कि आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जाए, ठीक है, हम फेल हो गए हैं, हमारी न्यूरोलॉजी फेल हो गई है, आप जाके मीठी गोलियां खिलाएं उससे ठीक हो, ठीक है, वो तो हमें समझ आ गया कि आपकी ईगो आपको हर्ट करेगी, लेकिन कम से कम उसको सही राह तो दिखाएं, कम से कम फिजियोथेरेपी तो गाइड कराएं, ठीक है। बिल्कुल, डॉक्टर का काम होता है कि ज़िंदगी बचाना, अपनी सी कोशिश होती है, लेकिन जहाँ पे ऐसे मरीज़ आपकी तरफ आते हैं तो थोड़ा सा आप भले की खातिर, और इसको सदका जारिया भी कह सकते हैं। किस चीज़ का भला? इतने मजबूत सरिये इनके गर्दनों में लगे होते हैं, क़यामत के दिन ही टूटेंगे ये सरिये। बिल्कुल यही बात है, अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप टाइम निकाल के आए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया।
آئندہ جو منگل ہم پروگرام کریں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کچھ مزید بیماریوں کے حوالے سے بات چیت ہو. اس میں ہم پارکنسنس ڈیزیز کے حوالے سے جی بالکل ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.